بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، آج جو میں ویڈیو بنا رہی ہوں وہ ہے آٹا گوندنے کی۔ دیکھیں، آٹا تو سب نارمل عام گھروں میں ہم جیسے گوندتے ہیں وہ تو ہم گوندتے ہی ہیں، لیکن جو نہیں ہے، آج جو میں آپ کو آٹا گوندنے کے 3 الگ سے طریقے بتاؤں گی نا، اس سے آپ کی روٹی بھی بہت ڈفرینٹ بنے گی۔ اچھا، پہلا سمپل طریقہ تو یہ ہے کہ ہم نے گھر میں آٹا لیا اور اسے نارمل پانی سے جیسے ہم گوندتے ہیں، تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے رہیں اور اس سے گوندتے رہیں۔ اچھا، اس میں دوسرا طریقہ کیا ہے؟ اس میں یہ کہ جب آپ آٹا گوندتے ہیں تو اس میں آپ ایسا کریں کہ آپ 2 چمچ کوکنگ آئل کے شامل کر لیں۔ اچھا، ساتھ ساتھ میں آپ کو مختلف طریقے بھی اس میں بتاتی جاؤں گی۔ 2 چمچ آپ اس میں کوکنگ آئل کے ڈال لیں، اس میں یہ ہوگا کہ آپ کا جو آٹا انگلیوں پہ چپکتا ہے نا وہ نہیں چپکے گا، اور جو برتن کے چاروں طرف جو آٹا چپکتا ہے نا وہ بھی نہیں ہوگا، اور اس سے آپ کی روٹی جیسے پتلی اور چمکیلی سی جیسے بنتی ہے نا، جیسے ہم باہر سے اکثر چپاتیاں لاتے ہیں تو ویسی اس ٹائپ کی تھوڑی پتلی اور چمکیلی قسم کی چمکیلی سی روٹی آپ کی بنے گی، گلوسی سی روٹی بنے گی۔ ایک تو یہ ہو گئی یہ ٹپس۔ دوسری سیکنڈ بات کیا ہے؟ سیکنڈ بات یہ ہے کہ اس میں اگر آپ چاہیں نا روٹیاں بہت سافٹ بنے تو آپ آئل کی جگہ آپ 2 چمچ اس میں ایسا کریں دہی ایڈ کر دیں۔ دہی ایڈ کر کے آپ جیسے ہم نارمل پانی سے اور نارمل طریقے سے آٹا گوندتے ہیں ویسے گوندیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو آپ کی روٹی کا ٹیسٹ بالکل ڈفرینٹ ہو جائے گا۔ اچھا دیکھیں، آٹا آپ کوئی سا بھی گوندیں، ٹھیک ہے نا، کسی بھی چاہے دہی ڈال کے گوندیں یا آئل ڈال کے، اس میں یہ کہ آپ نے اسے اچھے سے گوندنا ہے اور آرام سے تسلی سے آپ نے گوندنا ہے۔ آٹے سے آپ نے کوئی جنگ نہیں کرنی ہے، آٹے کو بالکل اطمینان سے تحمل سے آرام سے گوندے تاکہ وہ اچھا سا اور سافٹ طریقے سے گوندے۔ اچھا، تیسری اس میں کیا میں ٹپ دوں گی؟ تیسری ہے کہ اگر آپ کچھ فرض کریں کوئی گیسٹ آ رہے ہیں اور آپ چاہیں آپ کی روٹی بہت اچھی ہے، نرم اور ڈفرینٹ ہو، بالکل سافٹ سی ہو، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ آٹے کو پانی کی جگہ نیم گرم دودھ سے گوندھ دیں، تو اس سے بھی فرق یہ ہے کہ آپ کا آٹا جیسے باہر اکثر ملتی ہے نا دودھ والی روٹی جو ہم کہتے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا آٹا بہت ہی سافٹ ہو جائے گا اور روٹی بھی بہت، چاہے وہ تھوڑی سی موٹی ہوگی لیکن بہت سافٹ آپ کی وہ روٹی بنے گی۔ اچھا، یہاں جو نہیں آپ آٹے کا تقریباً ڈو بن چکا ہے، اب یہاں میں شامل کروں گی نمک۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب آٹا نکالتے ہیں خشک آٹے میں ہی نمک شامل کر دیتے ہیں اور پھر اسے گوندنا شروع کرتے ہیں۔ یہاں میں نے اب نمک لیا ہے، اب میں اس کو ڈو تھوڑا بنانے کے بعد ہی ایڈ کرتی ہوں۔ نمک لیا، نمک کے بعد اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیں گے اور آٹے کو پھر سے دوبارہ سے اچھے سے گوندنا شروع کر دیں گے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ آٹا آپ کو بہت سافٹ بنتا ہے۔ اچھا، ایک اور اس میں ٹپس یہ ہے کہ 3 ٹپس میں نے آپ کو بتا دی۔ اب یہ ہے کہ ہم آٹا بار بار گوندیں، بار بار روزانہ ڈیلی آٹا گوندنا، کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو آفس جاتی ہیں اور وہ ڈیلی آ کے نہیں کر سکتی روز آٹا گوندنا، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، اور سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم ہوتے تو ہاؤس وائف ہے لیکن ہمارے کوئی گیسٹ آ رہے ہوتے ہیں، ان کو ہوٹل کی روٹی پسند نہیں ہوتی، وہ ہاتھ کی ہی روٹی کھانا پسند کرتے ہیں، تو اس کے لیے طریقہ کیا ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ بہت سارا آٹا لینا ہے، ٹھیک ہے، آٹا لینا، اور آٹا اگر آپ گوندیں گے تو کیا تو آپ اس میں آئل ڈال کے گوندیں یا پھر 2 چمچ دہی ڈال کے گوندیں، اس سے یہ ہوگا کہ آٹا سافٹ رہے گا۔ اور ترکیب کیا ہے اس میں؟ ہمیں کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، آپ نے بہت سارا آٹا گوندھ لیا اور اس کو گوندنے کے بعد ہم نے کیا کیا ہے؟ اچھا دیکھیں، یہاں جو نہیں تھوڑا پھٹا پھٹا ہے نا، تو اب ہم اس کو آٹے کو دیں گے تھوڑا سا ریسٹ۔ تو یہ ہم نے گوندھ لیا، اب ہم اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے اسے ہم ڈھک دیں گے، اور ڈھکنے کے بعد ہم اسے کم از کم 10 منٹ کے لیے ہم اسے یہاں چھوڑ دیں گے۔ اور 10 منٹ میں آپ اپنے جو بھی کام کچن کے نمٹانا چاہتے ہیں، برتن دھونا یا کچھ کٹنگ کرنا، جو بھی آپ چاہتی ہیں آپ وہ کر لیں۔ 10 منٹ گزر چکے ہیں، دیکھیں 10 منٹ اب اسے گزر گئے، اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم اس کو دوبارہ سے اسے گوندنا شروع کر دیں گے اچھے سے۔ اب میں نے تھوڑے سے ہاتھ گیلے کیے اور ہم نے اسے دوبارہ سے گوندنا شروع کر دیا۔ اب دیکھیں آٹے میں آپ کو تھوڑا سا کتنا سافٹ سا، دیکھنے میں ہی بالکل سافٹ سا نظر آ رہا ہے یہ۔ اچھا، میں آپ کو کیا بتا رہی تھی کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ کے کوئی گیسٹ آ رہے ہیں یا آپ کوئی ورکنگ وومن ہے تو، اور آپ کو آٹا بار بار گوندنا نہیں جا رہی، اس میں آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ نے بہت سارا آٹا گوندھ لینا ہے۔ دیکھیں ہمارے یہ ہوتا ہے کہ نہیں آٹا بہت سارا گوندھ کے رکھیں گے آٹا خراب ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے کیا کیا نا، بہت سارا آٹا لینا ہے اور اس کو اکٹھا گوندھ لینا ہے، اکٹھا گوندھ کے اسے مختلف پارٹس میں رکھ دینا ہے، یعنی الگ الگ آپ کو ایک کنٹینر یا باکس بنانے ہیں۔ جیسے یہ دوپہر کے لیے اتنا کافی ہوگا، ہر ہاؤس وائف کو اندازہ ہوتا ہے کہ دوپہر میں کتنا آٹا یوز ہوگا یا کتنے گیسٹ آ رہے ہیں، کتنا ایک وقت میں استعمال ہوتا ہے، اس حساب سے آپ مختلف کنٹینر بنا لیں اور جو نہیں باکس میں وہ آٹا الگ الگ رکھیں۔ اچھا دیکھیے، یہ آٹا ہمارا بالکل ریڈی ہو چکا ہے۔ اب میں نے اس میں تھوڑا سا کوکنگ آئل ہاتھوں پہ لگا کے اس پہ لگا دیا ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں، میں نے دیکھیں شروع میں نہیں ڈالا ہے آٹے میں کوکنگ آئل شروع میں نہیں ڈالا تھا، آپ چاہے تو اس کے اوپر سے الگ سے لگاتے ہیں، اس میں جو ایک پپڑی سے جم جاتی ہے نا اوپر آٹے کی، وہ نہیں جمے گی۔ اب دیکھیں آٹا کتنا سافٹ ہے، اب ہم اسے ایک اچھا سا دکھنے میں بہت سافٹ اور اچھا لگے نا، اس کو ہم الگ سے ایک لک دیں گے۔ اب یہ تھوڑا سا آٹے کو میں نے اوپر سے تھوڑا سا آئل لگا لیا، اب ہم سے تھوڑا سا مزید گوندھ کے بس پھر ہم رکھ دیں گے اسے۔ اچھا، میں کیا بتا رہی تھی، آپ نے مختلف قسم کے کنٹینر لے کے جو آپ کے
گھر کے حساب سے ہوں کہ ایک وقت میں اتنا آٹا کافی ہے روٹی بنانے کے لیے، آپ نے اس میں بنا کے رکھ دینا ہے، ایئر ٹائٹ جار میں رکھ دینا ہے فریج میں۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کرنا ہے آفس سے آنا ہے جب آپ کو روٹی بنانی ہو، تو اس سے تقریباً آپ آدھے گھنٹے پہلے 1 گھنٹے پہلے آپ اس آٹے کو نکال کے فریج سے باہر رکھ دیں گے۔ باہر رکھنے کے بعد پھر آپ اسے استعمال کریں گی۔ آٹا گوندنے کے دیکھیں اب یہ جو میں نے آٹا گوندا ہے نا، اب میں اس کی روٹی بنا رہی ہوں۔ آٹا گوندنے کے بعد تقریباً آپ نے آٹے کو 15 سے 20 منٹ کا ریسٹ دینا ہے، تبھی وہ آٹا بہت اور پھول کے اور اچھا ہو جائے گا اور روٹی بھی آپ کی اچھی بنے گی۔ اچھا یہاں میں نے آپ کو آٹا میرا پورا گون چکا تھا، اب میں بنا رہی تھی روٹی۔ اب میں آپ کو 1-2 روٹی بنا کے دکھاؤں گی۔ روٹی بہت سافٹ اور بالکل نرم جو ہوتی ہے نا وہ بنے گی۔ اچھا ہمارے یہاں کہتے ہیں پھولی ہوئی روٹی، دیکھیں آپ بہت زیادہ پتلی روٹی بنائیں گے نا تو وہ پھولے گی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ بہت زیادہ پتلی، وہ سافٹ تو بہت ہوگی آٹے کے حساب سے، جیسا آٹا گوندا ہوگا بہت سافٹ ہی بنے گی لیکن وہ پھولے گی نہیں۔ ایک میں نے پتلی سی روٹی بنائی، وہ پتلی اور سافٹ ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روٹی تھوڑی سی پھولے تو آپ نے تھوڑی سی موٹی روٹی لینا ہوگی، اس کو بنانا ہوگا، تو وہ روٹی موٹی جو ہلکی سی موٹی بنائیں گے وہ ضرور پھولے گی۔ اچھا یہاں میں نے آپ کو بتا دی آٹے کے جتنے ٹپس، جتنی مجھے آتی تھی، جو میں استعمال کرتی ہوں، وہ میں نے سارے آپ کو ٹپس بتا دیے ہیں، ٹھیک۔ دیکھیں جتنے بھی میں نے آپ سے ٹپس شیئر کیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا، آپ جب یہ آزمائیں گے آپ کے بہت کام آئیں گے۔ اور آپ چاہیں تو اس ویڈیو کو کسی دوست کے ساتھ اس طرح کا شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ اگر شیئر نہیں کرنا چاہتے تو آپ اسے مطلب زبانی بھی بتا سکتے ہیں تاکہ دوسروں کے لیے آسانی ہو۔ اچھا یہاں جو اتنا جو کیمرہ ہل رہا ہے نا، ایکچولی جو نہیں ہے، میں ایک ہاتھ سے ریکارڈ کر رہی تھی اور ایک ہاتھ سے میں روٹی سیک رہی تھی۔ اچھا چلیں یہ تھی آج کی ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اسے لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔